ہیں وفاقی وزیر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. آپ بھی سندھ سے ہیں اور سندھ ہاؤس پر آج دھاوا بولا گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ سندھ ہاؤس نہیں بلکہ سندھ پر دھاوا بولا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہو گیا، کیا کہیں گی؟ جی، میں سب سے پہلے تو اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتی ہوں. جو کچھ ہوا آج اس کے لیے یقیناً ایک افسوس کا مقام ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر پہلے سے ہی، کیونکہ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اس لحاظ سے اس چیز کا ایک انتظام کرنا چاہیے تھا کہ یہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں. دوسری چیز میں اس سے زیادہ کنڈیم وہ کرتی ہوں، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ سندھ پہ حملہ تھا، تو کیا پہلے اسلام آباد پہ حملہ تھا جو آپ نے ایس ایس یو اور سندھ کی پولیس کو بغیر فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر سندھ ہاؤس میں وہاں لا کے ٹھہرایا اور وہاں ان کو کھڑا کیا ہوا تھا؟ میں تو بلکہ حیران تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بڑا ریسٹرین کیا، اور اسی وقت کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا. ایکشن سے میرا مطلب ہے وہ کورٹ بھی جا سکتے تھے، وہ سیدھا سندھ حکومت کو لکھ سکتے تھے. تو یہ کیا کیپٹل پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ اس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں؟ اور ایس ایس یو کے اگر آپ دیکھ لیجئے کہ جو رولز ہیں یا جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ود ان سندھ ہے، سندھ سے باہر وہ نہیں نکل سکتے، اور کسی دوسرے صوبے میں بھی جانے کے لیے ان کو اس صوبے کی اجازت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ اس صوبے میں انٹر نہیں کر سکتے. آپ یہاں کیپٹل میں آ کے دھاوا بول رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایس ایس یو نے کس کو پروٹیکشن دینی ہے؟ ایس ایس یو نے چیف جسٹس کو دینی ہے، پرائم منسٹر کو دینی ہے، پریزیڈنٹ کو دینی ہے، چیف منسٹر کو دینی ہے، گورنرز کو دینی ہے، اور اگر کوئی ہیڈ آف دا اسٹیٹس وزٹ کر رہے ہیں ان کو دینی ہے. یہ ایم این ایز اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور کس سے چھپا ہوا ہے، اتنے دن سے یہ منظر سر عام چل رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ وہ بھی تو چیف جسٹس کے گھر کے قریب تھا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے جو اتنے چیف جسٹس کے گھر کے اتنے قریب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو آئی تھنک آج کا جو ریاکشن ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ لگ رہا تھا، مجھے تو فیل آ رہی تھی. اور بہرحال ایک نہایت افسوس، ہم جس طرف جا رہے ہیں، پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے، میرے خیال میں کہ اس سے برے حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے. اور ایس ایس یو کے میڈم سندھ پولیس کو یہاں بلوانے کے لیے یہی کہتی رہی اپوزیشن کہ پہلے پارلیمانی لاجز پہ اسلام آباد پولیس نے کارکنوں کو پکڑا، ہم اپنے ایم این ایز کو تحفظ دینے کے لیے پولیس بلائی ہے. آج جس طرح سے 2 ایم این ایز بھی دھاوا بولنے میں شامل تھے، تو اپوزیشن کہتی ہے کہ پولیس بلانا جسٹیفائی ہو گیا آج کے اس دھاوے کے بعد. جی، مطلب کہ 8 دن پہلے سے انہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا، اور اس لیے انہوں نے جسٹیفائی. اور کیا ہوا تھا لاجز میں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا تھا لاجز میں؟ لاجز میں ایک ڈنڈا بردار جو لوگ وہاں پہنچے، اور جنہوں نے وہاں پہ، وہ سب نے دیکھی ہیں ویڈیوز سرکولیٹ ہوئی ہیں کہ کس طرح ایک سلوگنز لگاتے ہوئے آپ لاجز میں گھسے. دیکھیے ہمارے جو پارلیمنٹری گروپ ایک ساری ایم این ایز کا بنا ہوا ہے، خواتین کا ہے، وہاں جس طرح کے میسیجز آ رہے تھے کہ خواتین اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی، ان کی فیملیز اپنے آپ کو، اور وہاں مائنورٹی کے لوگ رہتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کا ایکٹ کریں گے، کیا ان کی دفاع کے لیے پولیس کو نہیں بلانا چاہیے تھا؟ یہ سب کچھ جو اس کے بعد کے جو سین بنائے گئے، وہ سب کو پتا ہے، میڈیا کو پتا ہے، عوام کو پتا ہے کہ ایک سٹیج بنایا گیا تھا اور جس کے تحت یہ ہوا. آج بھی جو صورتحال ہے کہ جو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، سندھ پولیس کو یہاں بلا کے اور بغیر فیڈرل گورنمنٹ کو انفارم کیے ہوئے، کس لا کے تحت کیا، کون سا کانسٹیٹیوشن ہے، کیا اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے؟
کوئی ڈیموکریسی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. اور میں نہایت افسوس کے ساتھ میں بہت دل برداشتہ ہوں اس بات کے لیے کہ پارلیمنٹیرینز اینڈ پالیٹیشینز ہیو میزربلی فیلڈ اینڈ پروبیبلی پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہیز فیلڈ. آج اب ان پچھلے چند دنوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ جمہوریت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. اور کس کی طرف سے پہنچا ہے؟ ان دو میجر پارٹیز کی طرف سے پہنچا ہے جو کہ اس کا وکٹم رہی ہیں. میں بی بی کے ساتھ اور میں 1997 سے ایکٹیولی خود پالیٹکس ہیں. اس سے پہلے میرے فیملی ایک پالیٹیشنز اور ہم سارے وہ رہے ہیں. میں نے اس گناہگار آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اینڈ میں اس پوری ہسٹری سے واقف ہوں. اور یہی مجھے نظر آ رہا تھا جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ میں بار بار ڈفرینٹ انٹرویوز میں آ کے بول بھی رہی تھی, چاہ بھی رہی تھی کہ کسی طرح اس سسٹم کو بچایا جائے. میں صرف سسٹم کے لیے آگے آئی تھی اور میں نے اس سسٹم کو بچانے کے لیے دے رہی تھی. لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ سسٹم فیل ہو چکے ہیں. آج ہی کی بات ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آج ہی کی بات کر رہے ہیں. کابینہ ہے, فنکشنل ڈیموکریسی ہے, لیکن جب سرکاری پارٹی کے کارکن آ کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے, ان کے ساتھ ایم این ایز بھی شامل ہوں گے, اپوزیشن کی پھر بات تو درست لگتی ہے کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس پر عمل کیا گیا. جی اتنا میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں آپ سے کہہ دیا کہ میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتی ہوں جو آج ہوا. حکومت اس کو ذمہ دار ہے اور انہوں نے اس چیز کی آ کے ٹیلی ویژن پہ اپنا موقف بھی دیا. میں ان کی طرف سے, میں حکومت کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں یہ میرا 5ویں دفعہ ہے میں ایک ڈیموکریسی پریچ کرتی تھی. میں ڈیموکریسی, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں بہت یقین رکھتی تھی. لیکن مجھے یہ بتائیے ساری سندھ کابینہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ سندھ کابینہ کے لوگ سارے کی ساری سندھ کابینہ سندھ ہاؤس میں موجود ہے اور وہ کر کیا رہے تھے؟ اور میں نام نہیں چند لینا چاہتی کہ ان کے تو مقصد ہمیں پتا ہے کہ وہ وہاں کیوں تھے. بہرحال نہایت ایک افسوس کی بات ہے اور میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ ہم نے عوام کو فیل کیا ہے. ان پارلیمنٹیرینز نے, انہوں نے ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز یا ساری پولیٹیکل پارٹیز جن کے اندر بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے, جب تک پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تب تک یہاں پہ ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور خود بھی ڈاکٹر صاحبہ آپ خود بھی سندھ سے ہیں, آنریبل فیملی ہے, پولیٹیکل فیملی ہے, آپ کے جو پیرنٹس کی طرف سے بھی میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو, میرے دادا کی طرف سے. جی جی ایگزیکٹلی, میں پیرنٹس, میں آپ کے پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں, میں ادھر سے بھی جانتا ہوں. لیکن آج سندھ ہاؤس پہ حملہ ہوا, اپوزیشن نے کہا یہ سندھ پہ حملہ ہے, پھر سندھ کے ایک ایم این ایز کو باقاعدہ گالی دی گئی, پھر جو پوسٹر سوشل میڈیا پر چھاپے گئے, بڑے افسوس کی بات ہے ایک مرحوم ایم این اے کی بھی فوٹو چھاپ دی گئی. میں علی مار صاحب کی گھوٹکی والے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ آپ کے بھی سامنے ہو رہا ہے نا؟ پر آچا صاحب سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے, کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس حکومت کا, سندھ حکومت کی پتہ نہیں ہے کہ کیا پلاننگ ہوتی ہے اور کس طرح کام ہوتا ہے, کیسے ہوتے ہیں. اور میں نے پہلے دیکھیے, میں نے پہلے بھرپور طریقے سے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں کتنی دفعہ آپ کے سامنے کنڈیم کروں, لیکن مجھے اس سے پہلے کے بھی تو ایکٹ بتا دیجئے نا. کیا اگر میں کہ یہ پوچھ رہی ہوں کیا کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد اور اس پہ حملہ نہیں ہے؟ یہ پھر کیوں؟ پہلے تو سندھ پولیس وہاں سے آئی ہے نا, مجھے تو پہلے اس کا جواب دیں. یہ تو سیکوینس جو تھا وہ نظر آ رہا تھا. آئی کوڈ پری ایمپٹ, میں دیکھ رہی تھی, میں بول رہی تھی کہ یہ کیا ہے. اور پوری کی پوری سندھ کابینہ کو آج پتا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونے والی ہے. آپ مجھے بتا دیں. اور یہ اتنے جو بھی ممبرز آئے ہیں جو جنہوں نے بھی ڈیفیکشن کی, انہوں نے سندھ ہاؤس میں آ کے بولی, اور اب کہاں گئے؟ تو آپ دیکھیے, آپ بھی بہت اچھی طرح یہ سب سمجھتے ہیں, لیکن میرا اس سے زیادہ افسوس جو مجھے ہو رہا ہے کہ ہم 75th پاکستان ڈے منانے جا رہے ہیں. 23 مارچ ہمارے ملک میں بڑا ایک فیسٹیول ہوتا ہے, ایک بڑی فیسٹیوٹی کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور 15 دن 20 دن,
جی میں اس پہ بھی آ رہی ہوں، لیکن ہم 15-20 دن پہلے سے جو ہے کہ ایک بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈے دیکھتے ہیں، نیشنل سانگز دیکھتے ہیں، ایک ہر آدمی میں ایک نیشنلزم آ رہا ہوتا ہے، اور ہم ایک پاکستان کو ایک مضبوط ایک یونٹی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ، اور آپ کو پتا ہے کہ 23 مارچ پہ جو ملٹری پریڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم ایک میسج دیتے ہیں کہ ہماری ڈیفنس کتنی مضبوط ہے، اور اس کا پہلے سے ISPR ایک اپنے سانگ بناتا ہے، پورا ماحول ایک بنتا ہے نیشنلزم کا، یونٹی کا۔ آج ہم نے کیا میسج دیا ہے؟ اور آپ نے یہ OIC کانفرنس کی بات کی، جی فورن منسٹرز کی تھی، جہاں آپ کا پڑوسی ملک پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا، آج آپ کے ملک میں سارے فورن منسٹرز آ کے وہ کانفرنس کر رہے تھے کہ جس میں افغانستان جو ایک ہمارے ایک وہ ملک جس میں اندر جہاں کی جو بھی وہاں ہوگا، خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ٹیررزم، تو وہ پھر آپ کے ملک میں آئے گا، جو وہاں اس وقت ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اسپیکر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی اسپیکر رہی ہیں، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ہاؤس چلایا۔ ابھی MNAs گرفتار بھی ہوئے، آج 2 MNAs پر حملے بھی ہوئے یا ان پر کوشش کی گئی، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اب اسپیکر صاحب کو، سید اسد قیصر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ جی میں یہ مکمل کر لوں کہ فورن منسٹرز کی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے افغانستان اور آپ نے اس میں اسلاموفوبیا ڈسکس کرنا تھا، ایک دنیا کو میسج دینا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ہماری خود مختار پالیسی ہے، اور اس کے اوپر سب کے سب وہ وہاں پہ بہت سی چیزیں ڈسکس ہوتی، لیکن بڑے افسوس کی بات کہ اپوزیشن کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے 23 مارچ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اسپیکر کا رول بہت اہم ہوتا ہے اور بہت اس کا تقدس ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر ان پہ جوتے پھینکے جائیں اور گالیاں دی جائیں، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی نیشن آج کہاں جا رہی ہے، اور کچھ کسی چھوٹے ممبر جونیئر نے نہیں کیا تھا، فارمر پرائم منسٹرز اینڈ ہمارے بڑے سینئر ممبرز نے یہ ماحول بنایا ہے وہاں پارلیمنٹ کے اندر، اور یہ اسپیکر کے ساتھ کیا۔ اور کسی MNA کو اریسٹ کرنے سے پہلے آپ کو اسپیکر کو انفارم کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اسپیکر صاحب کو تو ظاہر ہے کہ جو اپنا رول ادا کرنا ہے کہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اور جب وہ سیشن بلانا ہے، اور جب وہ سیشن بلائیں تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہاں پہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، وفاقی وزیر، ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی۔ ناظرین